बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दज्जाल मदीना शरीफ की तरफ आएगा तो उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो हिफाजत करेंगे, उसे मदीने में दाखिल नहीं होने देंगे हत्ता कि वो ओहद पहाड़ के पीछे जाके अपना क़याम करेगा और फिर फरिश्ते उसे शाम की तरफ हाँक देंगे। और सही मुस्लिम में हदीस है कि मक्के और मदीने के सिवा हर जगह वो दाखिल होगा, मक्के और मदीना उसके लिए हराम होगा। तो वाकई अब ये तो अहादीस मौजूद हैं, बिल्कुल ये हमारा अकीदा है कि मक्का और मदीने की हिफाजत होगी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि दीन कुर्बे क़यामत में मदीने में आ जाएगा। और मुस्लिम में एक हदीस में अल्फाज हैं 2 मसाजिद में आ जाएगा, हरम मक्का और हरम मदीना। वैसे ये बात ठीक हो गई है क्योंकि हुजूर के ज़माने में जो मक्का था ना, वो इस वक्त सारे का सारा मक्का शरीफ की मस्जिद में आ चुका है, इतनी तोसी हो गई है। और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जितना मदीना शरीफ एज ए सिटी था ना, वो अब सारे का सारा मस्जिद नबी में आ चुका है। मस्जिद नबी इतनी बड़ी है तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि 2 मस्जिदों में वापस आ जाएगा, यानी उधर लोग पनाह के लिए आएंगे जैसा कि सांप अपने बिल में वापस आता है हिफाजत के लिए। इसमें हुजूर ने ईमान को सांप से तशबीह नहीं दी, बल्कि ईमान बचाने के अमल को सांप के अमल से तशबीह दी है, जिस तरह सांप अपने आप को बचाने के लिए बिल में आके अपनी हिफाजत करता है। तो ये वाज़ेह अहादीस हैं कि दज्जाल मक्का मदीने में दाखिल नहीं होगा, बुखारी मुस्लिम की है। अब ये जो हदीस है ना, ये बड़े लोगों को परेशान करती है कि जी दूसरी तरफ बुखारी मुस्लिम में है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मुझे एक बड़ा खूबसूरत शख्स दिखाया गया जिसके लंबे बाल थे, यानी जुल्फें थी, और उससे पानी के कतरे टपक रहे थे, और वो 2 शख्स के सहारे उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ तवाफ़े काबा कर रहा था। तो मुझे पूछने पे फरिश्तों ने बताया कि ये मसीह हैं, ईसा इब्न मरियम, और ये हुजूर को ख्वाब दिखाया जा रहा था। तो ज़ाहिर है कि ख्वाब तो वही इलाही है। सूरह साफ़ात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने ख्वाब दिखाया था वो वही इलाही था, इसलिए तो उन्होंने इतनी बड़ी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए, बेटे को ज़बह करने के लिए। और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी नबियों की वही का जरिया जो है, नबियों के ख्वाब तो सच्चे होते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे बताया गया ये मसीह दज्जाल है। वो ओरिजिनल मसीह यानी क्राइस्ट, और ये है एंटी क्राइस्ट। वो अक्सर लोग कहते हैं कि दज्जाल को मसीह क्यों कहा जाता है, मसीह तो हजरत ईसा है। और सर उनको झूठा मसीह कहा जाता है दज्जाल को, उसको मसीह नहीं कहा जाता। मसीहुद दज्जाल जाली मसीह, और ये है ईसा इब्न मरियम मसीह, असली मसीह। तो वो मसीह नहीं है, वो झूठा मसीहा है, क्योंकि यहूदियों की किताबों में है कि एक मसीहा आएगा बनी इसराइल के अंदर। वो मसीहा आया, इनको समझाता रहा, इन्होंने उस मसीहा के कत्ल के फतवे जारी किए, उसको अल्लाह ने ऊपर उठा लिया। कौन? ईसा इब्न मरियम। लेकिन इनको पता ही नहीं चला। अब जब वो दज्जाल आएगा ना, वो कहेंगे अच्छा ये है हमारा मसीहा। तो धोखा खा के उस दज्जाल को ईसा इब्न मरियम की जगह मसीह मान लेंगे अपना। ये नहीं है कि वो कोई यहूदी अल्लाह के मानने वाले नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वो धोखा खा जाएंगे। और अल्लाह का उन पे ये अजाब है कि उन्होंने पैगंबरों के साथ जो है वो गद्दारी की है, तो उसकी सजा वो भुगतेंगे। वो नबी इस्लाम को बताया गया ये मसीह दज्जाल मसीह, दज्जल कहते हैं ना धोखा देने वाले को, जाली मसीह। इसी हम इंग्लिश में उसे कहते हैं क्राइस्ट, ईसा इब्न मरियम को इसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट। लेकिन ये वाकया ख्वाब का है। ख्वाब का वाकया तशबीह के तौर पे होता है, एक्चुअल नहीं होता। मसलन बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ में 2 सोने के कंगन है, तो मैं इसकी वजह से बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने उस पर फूंक मारी तो वो गायब हो गए। और इसकी ताबीर मैंने 2 झूठे पैगंबरों से की है जो जाहिर होंगे, और वो हुजूर की जिंदगी में जाहिर होंगे। वो मुसलमा कज़ाब था, तो दूसरा असवद, ये 2 हुजूर की जिंदगी में जाहिर होंगे।
اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ تھی. خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا. تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے. 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو. ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے. واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی. وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا. سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی. بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی. یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں. تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا. یہ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے. حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا. بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی. یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن یہ دور کی ہے، ضرورت ہی نہیں. خواب کی چیز ہے فزیکلی. بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا. جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا. یہ دور کی تعویلات ہیں. میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل، میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے، سچا مسیح اس شکل کا ہے. اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا. وہ بھی 2 بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں اور یہ بھی 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ 2 چیزیں دکھائی گئی ہیں. تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے، تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے. باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں، ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں. میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں. غلام احمد قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی وقتی طور پہ، آزمائش کے طور پہ. زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں فوراً اس کو بزرگ مان لیں. اسی تو پھر بھی نہیں مننا، سانو تو فرق نہیں پہنتا. اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے بھائی. وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا. اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا. وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا، تو میں خدا ہوں. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا، مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا، اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا. اس طریقے سے 2 ٹکڑے کر لیں. وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی اسی گردن. پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا. یعنی موت اس کو آ جائے گی. اور نبی صاحب فرمایا وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا نا. جو المستدرک علاقے میں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں اور وہ بھی مومن بھی سید الشہداء ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن کافارا. مومن پہچان لیں گے. اور جو بابوں کے ماننے والے، کسے کہانیوں کے ماننے والے ہیں، وہ تو وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ نہیں لکھا. جس نے کہتے ہیں کوڑا نے دھما لی تیسرا وہ ہدایت لا رہے ہوتے ہیں نا دھکے نال، یہ بھی وہی کریں گے. کاف سے کش پڑھ لیں، ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں یا روحانیت.
روحانیت کی بجائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں. اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے. اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا, اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے, بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. یہ آیات کوشش کریں روزانہ, نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہے. باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا ہے جی دجال نے کدوں آنا ہے, بھائی میں تو نہیں دجال نو کٹ سکتا, جدوں آئے گا دیکھی جائے گی. اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ, قیامت کی نشانی ہے جی. قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے, نبی علیہ السلام کی بعثت جی. قرآن میں ذکر ہے اقتربت الساعہ, قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر, اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند. اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پہ دکھائی بات. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں, شہادت کی انگلی اور درمیان والی. یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت ہی آئے گی. ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا, تو پھر اس وقت قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. باقی جو آپ قیامت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں نا, کوئی الٹا کام ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت کی نشانی ہے. پھر میں کہنا یہ ساری نشانیاں پاکستان ہی پوریاں ہو رہی ہیں. باہر دے ملک دے لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, مہنگائی ہو جائے کہتے ہیں قیامت کی نشانی, بیسک نیڈز پوری نہ ہو قیامت کی نشانی, ہیومن سیکیورٹی نہ ہو کہتے ہیں قیامت کی نشانی. تو وہاں تو نشانیاں پھر ریورس ہو رہی ہیں. دبئی میں جائیں کوئی ڈاکہ مار کے بتائے, کوئی چوری کرے, 0 پہ کرائم ریٹ لے آئے ہیں وہ تو پھر لگتا ہے قیامت سے بہت دور جا رہے ہیں. اس طرح کی قیامت کی نشانی ہوتی. باقی آپ نے تسکے لینے کے لیے سننا ہے تو سنتے رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں, ان چکروں میں نہ پڑیں. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ.